بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ اس ویلاگ میں دو نکات پہ بات کروں گا۔ پہلا نقطہ تو رجیم چینج کے بارے میں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خان صاحب پوری طرح اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم بھی بہت سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ایک سازش تھی، باہر کی سازش تھی، لیکن اندرونی جو بھی ان کے مددگار تھے یا جو اس میں شامل تھے لوگ، اگر وہ شامل نہ ہوتے تو کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سو زیادہ فوکس ہمارا اندرونی عوامل، اندرونی ایلیمنٹس پہ ہی رہنا چاہیے۔ اس میں جو جیسے حالات بنے اور جس طرح ڈیولپمنٹس ہوئیں، اس میں ایک چیز واضح ہے کہ خان صاحب کی اپنی پارٹی میں خاصی کمزوری تھی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ وفاداری کمزور تھی، کمٹمنٹ اتنی زیادہ تھی نہیں پارٹی کے منشور کے ساتھ، لہذا بڑا آسان ہوا دوسری قوتوں کو ان کو ورغلانے میں، ان کو خریدنے میں، ان کو لوٹا بنانے میں۔ اب یہ ایک چیز تو بالکل اس میں مسلمہ ہے کہ یہ لوٹے وغیرہ اکٹھے کیے گئے تھے، اور جہانگیر ترین نے اس میں بڑا رول ادا کیا تھا۔ جب جہانگیر ترین ناراض ہوا تو پھر یہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو جہانگیر ترین لے کے آیا تھا وہ بھی آزاد ہو گئے، وہ اپنی قیمت وصول کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی پارٹی میں کچھ مسائل موجود تھے۔ بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی وفاداریاں مشکوک تھیں، لیکن وہ پارٹی انہوں نے چھوڑی نہیں، مگر وہ دوسری سائڈ پہ بھی اپنے لیے جگہ محفوظ رکھتے تھے، اور اس طرح وہ پارٹی کے اندر کی خبریں باہر دوسرے سائڈ پہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ یعنی انہوں نے ایک چہرہ اپنا بڑی اچھی طرح صاف واضح طور پہ PTI میں رکھا، جہاں ان کو رسپیکٹ ملتی تھی، لیکن خفیہ طور پہ اپنی پوزیشن کسی اور جگہ بھی مضبوط رکھی کہ اگر جانا پڑے چھوڑ کے تو وہ دوسری پارٹی میں جا سکیں یا کہیں سے اپنی قیمت وصول کر سکیں۔ ان حالات میں بنیادی ریزن جو ہمیں نظر آیا کہ یہ ایسا کیوں تھا، وہ یہ ہے کہ کہنے کو تو تحریک انصاف کرپشن کے خلاف، عوام کو انصاف دلانے کے خلاف ایک جماعت بنائی گئی، اور عمران خان اس میں بالکل مخلص تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے عوام کو یہ کچھ ملے، لیکن سارے جتنے بھی اس میں لوگ تھے یا جو بھی ان کے پارٹی ممبر تھے، وہ اس سوچ کے ساتھ، خان صاحب کی اس اپروچ کے ساتھ، وہ سارے دلی طور پہ اتفاق نہیں کرتے تھے۔ یعنی ان کے اپنے اپنے بھی مقاصد تھے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ ابھی شاہ محمود قریشی کل ہی کی بات ہے کہ ملتان میں وہ PA 217 کے لیے وہاں پہ تقریر کر رہے تھے۔ یہ وہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اور اس کے لیے وہ تقریر کر رہے تھے ضمنی سیٹ کے لیے۔ تو ادھر انہوں نے کہا کہ وہ خواہش مند تھے کہ وہ PP 217 سے الیکٹ ہو کے پرنسپل اسمبلی میں جائیں، اور اندر بہت بڑی خواہش جو چھپی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ چیف منسٹر بن جائیں۔ ان کے خیال میں ان کو پارٹی میں سازش کر کے ہرایا گیا۔ کوائٹ پاسبل درست ہو، کیونکہ جہانگیر ترین ان کے ساتھ نہیں تھا۔ جہانگیر ترین کی غالباً، کیونکہ وہ بھی ملتان سے ہے، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس میں رنجشیں ہوں یا آپس میں مقابلہ ہو، اور جہانگیر ترین اپنے کسی مہرے کو پروموٹ کرنا چاہتا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بات میں کر رہا ہوں خواہشاتی۔ پارٹی نے شاہ صاحب کو بڑی عزت دی، بہت اچھا رتبہ دیا۔ فارن آفس کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ بڑے سمجھدار اور باشعور انسان کو، بڑے باشعور سیاستدان کو یہ وزارت دی جاتی ہے، اور بدقسمتی کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوا۔ جیسے ابھی آج کل بلاول کو یہ وزارت پکڑائی ہوئی ہے، لوگ بلاول بچہ ہے، اس کے لیے کھیل تماشا ہے، وہ سیر و تفریح میں مست ہے، وہ دائیں بائیں ادھر ادھر سیریں کر رہا ہے مختلف ملکوں میں، تو فارن پالیسی گئی جہنم میں، وہ جانے اور طارق فاطمی جانے، تو وہاں تو مشکل ہے۔ لیکن شاہ صاحب کے وقت میں فارن پالیسی ساری یہ خود فارن آفس مینیج کر رہے تھے، جو بہت بڑا اعزاز ہے کسی بھی آدمی کے لیے۔ لیکن ان کے دل میں آج بھی ایک خلش موجود ہے، اور وہ خلش ہے کہ ان کو چیف منسٹر کیوں نہیں بننے دیا گیا۔ سازش تھی
یا کچھ بھی تھا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس چیز کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی مجبوری کی وجہ سے، شاہ صاحب کی اپنی بھی کمٹمنٹ شاید پارٹی کے لیے وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ اب چیز یہ ہے کہ میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ عمران خان نے اس بزدار کو کیوں لگائے رکھا، جو پورے پاکستان کی آنکھ کا ایک شتیر تھا کہہ لیجئے، یا آنکھ میں ایک چبھنے والی چیز تھی، کوئی بھی اس پہ راضی نہیں تھا۔ تو خان صاحب کی کیا مجبوری تھی؟ لیکن وہ نظر یہی آتا ہے کہ پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس پہ خان صاحب کی پارٹی کے آدھے لوگوں نے نظر رکھی ہوئی تھی۔ فواد چودھری کہتے ہیں موویز کے تھے خواہش مند۔ فواد چودھری نے پروونشل اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا اسی وجہ سے، اور نیشنل اسمبلی کا بھی لڑا، لیکن دونوں سیٹیں جیتنے کے بعد انہوں نے عمران خان کی انسسٹنس پہ پروونشل اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دی۔ جب انہوں نے اگر انہوں نے اپنے خوشی سے چھوڑی تو لازماً انہوں نے اپنی اس خواہش کو پھر وقتی طور پہ دبا لیا ہوگا اور پارٹی کے لیے کام کیا ہوگا۔ اسی طرح علیم خان بہت ہاتھ پاؤں مارتا رہا کہ اس کو کسی طرح، اب لازمی بات ہے کہ پراپرٹی ڈیلر اور جو جن کے مفادات زمینوں پہ قبضے یہ وہ اس قسم کے ہیں، اگر آپ ان کو ایسا عہدہ دے دیں تو پھر ان سے یہ توقع کریں کہ وہ زمینوں پہ قبضے نہیں کریں گے، کچھ ایسا نہیں کریں گے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خام خیالی ہے۔ سو عمران خان نے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام کیا کہ علیم خان کو نہیں دیا، لیکن لازماً پارٹی میں اس سے پرابلمز نکلیں یا یہ وفاداریوں میں کمزوری، اور وہ نظر آیا کہ آخری وقت تک علیم خان جو ہے وہ اس پوسٹ کے لیے یا اس عہدے کے لیے سرگرداں تھا، کوشش تھی اس کی، اور جب نہیں مل سکا تو اس نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ اب یہ جو 217 کی سیٹ ہے، اس کا ایک اور بھی دکھ ہے، پی پی 217۔ مجھے اس پہ ایک اعتراض ہے۔ ہم لوگ سب موروثی سیاست کے خلاف ہیں، اور یہاں پہ یہ پی ٹی آئی کا ایک طرح امتیاز یہی تھا، ہم کہتے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ موروثی سیاست کو ختم کرنا چاہتی ہے یا اس کے حق میں نہیں، لیکن پی پی 217 جو ہے یہاں پہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیٹے کو وہاں سے نامینیٹ کیا، یا وہ الیکشن لڑ رہے ان کے بیٹے، اور وہ اسی کی حمایت میں وہاں پہ تقریر کرنے گئے تھے، لابنگ کرنے گئے تھے یا کنوینسنگ کرنے گئے تھے۔ اب جب شاہ صاحب وہاں پہ اس کو لے کے ہیں اور وہاں اپنا دکھڑا انہوں نے سنایا کہ ان کو چیف منسٹر نہیں بننے دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اسی وجہ سے اب اپنے بیٹے کو لگا رہا ہوں یہاں پہ۔ اب ان کی خواہش ہوگی کہ ان کے بیٹے کو الیکٹ بھی کروایا جائے، پھر ان کے بیٹے کو پروونشل اسمبلی میں کسی طرح چیف منسٹر بھی بنا دیا جائے، آج نہیں تو 2 سال بعد۔ پھر یہ موروثی سیاست جو ہے اس کا جنازہ کیسے نکلے گا؟ یہاں مشکل یہ ہے کہ یہ خاندانی پیشے کے طور پہ یہ سیاست آگے چل رہی ہے، اور جو کل کے بچے ہیں ان کو ہم ماں باپ کی اپنی خواہشیں بن جاتی ہیں کہ ان کو وہ کچھ نہ کچھ لے کے دیں۔ جس طرح حمزہ کا والد چاہتا ہے کہ حمزہ چیف منسٹر بنا رہے، اس طرح شاہ صاحب بھی وہاں پہ یہ چاہیں گے۔ تو اس لحاظ سے لوگوں کی اپنی جو ذاتی خواہشات ہیں مختلف حضرات کی، وہ پرابلم بن رہی ہیں جن سے خان صاحب اپنے صاف ستھرے منشور کو یا اپنی سوچ کو پوری طرح امپلیمنٹ کرنے سے قاصر ہیں۔ اب یہاں پہ اگر جنرل الیکشن ابھی ہوتے ہیں تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ پنجاب کی چیف منسٹرشپ کے لیے لازماً پھر مسئلہ آئے گا اور خان صاحب کو پرابلم آئے گی، کیونکہ یہی دباؤ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری یا اور کوئی نکل آئیں گے۔ یہ بھی یہاں میں بتاتا چلوں کہ اب یہ جو سیٹ یہاں پہ خالی ہوئی تھی 217 کی، جہاں پہ پی پی 217 میں الیکشن ہو رہے ہیں، یہاں ایک شاہ صاحب کے مقابلے میں سلمان نعیم نامی ایک شخص تھا جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا، اور وہ الیکشن جیت گیا۔ بظاہر یہ درست نظر آتا ہے جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی، کیونکہ سلمان نعیم کوئی پولیٹیکل فگر ایسا بڑا نام نہیں ہے جس سے کہ انسان سوچے کہ یہ اپنے طور پہ الیکشن جیت سکتا تھا، تو لازماً کہیں کوئی سازش تو ہوئی ہوگی۔ اور یہی وہ شخص ہے جو بعد میں لوٹا ثابت ہوا، اور اس نے عثمان بزدار کی حکومت کی کچھ تو شروع میں حمایت کی، لیکن بعد میں یہ ڈیفیکٹ کر گیا۔ اسی طرح علیم خان جو ہے وہ جب تک رہا وہ عثمان بزدار کے خلاف کام کرتا رہا، اسی کیبنٹ میں اس کو عہدہ دیا ہوا تھا وزارت کا، لیکن وہ ریشہ دوانیاں اور جو تخریب کاری ہے
اس میں مصروف رہا۔ یہ وفاداریوں کا قصہ جو ہے، یہ بھی میرا خیال ہے اس پہ پی ٹی آئی کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ان وفاداریوں کی وجہ سے جب اس میں کمزور پڑ جاتی ہیں وفاداریاں، یا لوگ اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں، تو پھر اچانک ایک بھونچال آ جاتا ہے۔ یہاں میں دوسرا نقطہ بھی ایک اور جو کور کرنا چاہتا ہوں، اس کا پی ٹی آئی سے ڈائریکٹ واسطہ نہیں، لیکن اس کا ہمارے اخلاقیات، اس ملک کے اندر کرپشن اور اس ملک کی بدحالی سے اس کا بڑا تعلق ہے، اور وہ ہے نیب کے بارے میں قوانین میں امینڈمنٹ جو کی گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک چور کو بٹھا کے تو اس کو کہا جائے کہ یہ قوانین ہے جس کے تحت تمہیں سزا دی جا سکتی ہے، اب تم اس میں امینڈمنٹ تجویز کرو اور ایسا قانون بنا دو جس کے ذریعے تم بچ جاؤ۔ تو چور بیٹھ کے قانون بنا دے۔ یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ امینڈمنٹس بنائی گئیں، قوانین جو تھے وہ بدلے گئے، اور اس میں جو نئے قانون ہیں اس میں جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں، اس میں جتنے بھی بڑے بڑے کرپٹ نام ہیں وہ سارے قانون کی زد سے نکل جائیں گے۔ کرپشن جو ہے وہ اگر 50 کروڑ روپے سے کم ہے تو نیب اس کو نہیں ہاتھ لگا سکتا، 50 کروڑ روپے سے زیادہ ہوگی تو نیب اس کو دیکھ سکے گا، لیکن نیب کی اپنی ایفیکٹونیس جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ مثال کے طور پہ یہ بھی ایک امینڈمنٹ کی گئی کہ جو کیسز ہیں وہ جہاں واقعہ ہوگا، جہاں یہ چیز ہوگی وہیں کیس بھی ہوگا۔ مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کے تمام کرپشن کے کیسز جو ہیں ان کا تعلق سندھ کے اندر سے ہے یا کراچی سے، لہذا اب یہ سارے کیسز جو زرداری کے خلاف ہے، برابر یہ وہ جس کے بھی خلاف ہیں، وہ سارے ٹرانسفر ہو جائیں گے سندھ ہائی کورٹ کو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں جو عزیر بلوچ ہے اس کے اوپر 100 قتل تھے، اور اس نے خود اعترافی بیانات دیے جو ہمارے پاس ریکارڈڈ موجود تھے وزارت داخلہ میں، لیکن جب کیسز چلے تو ایک کیس میں بری، دوسرے میں وہ لگاتار کیسز سے بری، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سندھ ہائی کورٹ ہے، وہاں سکہ چلتا ہے زرداری صاحب کا، اور وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عدالت تک کوئی گواہ عدالت تک پہنچ سکے۔ لہذا عدالت 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن دیکھ کے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ گواہ کوئی نہیں لہذا بری۔ تو جو 100 سے زیادہ قتل ہوئے وہ جہنم میں گئے، آپ اپنا کام چلائیں اور وہ یہاں ہوگا۔ اس لحاظ سے اخلاقیات کا نکلا ہوا جنازہ اور جو لاقانونیت، آپ یوں کہہ لیجئے کہ رول آف لا جیسے ہم بار بار کہتے تھے، وہ دفن ہو گیا بالکل، اس کے نام کی کوئی چیز رہی نہیں۔ یہاں یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہی نیب کے امینڈمنٹ جو تھی، یہ پریزیڈنٹ نے اس لا کو سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ میں خوش ہوں اس لحاظ سے کہ یہ اتنا گرا ہوا کام، غیر اخلاقی اور انتہائی شرمناک، بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ پیش کیا گیا پریزیڈنٹ کو، تو کم از کم وہ اس جرم کا حصہ نہیں بنے، انہوں نے اس کو واپس بھیج دیا۔ لیکن گری ہوئی اخلاقیات جو ہمارے پورے معاشرے میں تھی وہ پارلیمنٹ میں بھی آئی، اور جو جوائنٹ سیشن ہوا پارلیمنٹ کا اس میں یہ اکثریت سے بل کو پاس کر دیا گیا۔ اب یہ اس کا ڈرافٹ تیار ہے اور یہ امپلیمنٹیشن کے لیے چلا جائے گا۔ یہ بدقسمتی اس ملک کی کہ یہاں ایسے قوانین، یعنی ریزسٹنس حکومت میں بھی، چونکہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو مجرم ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے اوپر یہ الزامات ہیں، لہذا آپ نہ تو کہاں یہاں کوئی ایک پیسہ کسی سے ریکور کر سکتے ہیں، خاص طور پہ میگا کرپشن سکینڈل جو کہ حکمران طبقہ ہی کرتا ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ ہمارا ملک بدقسمتی سے انہی چیزوں کی وجہ سے ایک لٹا ہوا ملک ہے، ایک ایسا معصوم اور انتہائی سادہ قسم کا آپ کہہ لیجئے ہمارا ملک ہے، یا ہمارے ایک چیز ہے، ایک جان ہے، جس کو دن دہاڑے ڈاکو لوٹتے ہیں لیکن اس کی کہیں بھی سنوائی نہیں ہے۔ یہ وہ بہت ہی دکھ کی کہانی ہے جس کی وجہ سے آج ہم بے شمار مشکلات کا شکار ہیں، جس میں معاشیات سب سے بڑا مشکل، سب سے بڑی پرابلم، اور دوسری ہمارے رول آف لا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔